معراج پر. تو رسول خدا کو خداوند متعال نے کچھ نور دکھائے عرش پہ. تو رسول خدا نے پوچھا یہ کس کا نور ہے؟ تو ایک ایک کر کے خدا نے کہا کہ یہ آپ کا نور ہے، یہ علی کا نور ہے، یہ فاطمہ کا نور ہے، یہ حسن کا نور ہے، یہ حسین کا نور ہے. سارے ایک ایک کر کے نور دکھائے، اور ان سب نوروں کے درمیان میں ایک الگ سے نور تھا. کہا یہ کس کا نور ہے؟ کہا یہ اس آخری کا نور ہے جسے ہم بھیجیں گے. پروردگار کہتا ہے اے احمد اس سے محبت کرو کیونکہ میں اس سے محبت کرتا ہوں. نہ آپ، مجھے نہیں پتا میں یہ بات آپ کو پہنچا پاؤں کہ نہ پہنچا پاؤں. آپ صرف تصور کریں کہ جسے خدا نے اتنے 100 سال سنبھال کر رکھا ہو وہ کیسا ہوگا، وہ کیا ہوگا. یعنی کتنی قیمتی چیز ہے خدا کی، جسے خدا زمان اور مکانوں سے گزارتا ہوا ہمارے تک لے آیا ہے. کیسا ہوگا، اس کا چہرہ کیسا ہوگا، اس کا چلنا کیسا ہوگا. کب میں اس کو دیکھوں گا عزیزان محترم، کب میں اسے زیارت کروں گا. سید مہدی بحر العلوم کا واقعہ کہ میں پہلے بھی شاید ابھی رمضان میں پڑھ چکا ہوں، ویڈیو شاید آپ نے دیکھی ہو. مرزا کمی کہ جو حرم حضرت معصومہ کے قریب ایک قبرستان ہے، شیخین وہاں پر دفن ہے. ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ کم میں قحط پڑا، بارش نہیں آئی، تو لوگوں نے بڑی نمازیں پڑھی اور بی بی معصومہ سلام اللہ علیہا کے حرم میں دعا کی. بارش آئی تو وہ عالم دین کے خواب میں آئے مرزا کمی. کہا یہ بارش اور یہ سارے معاملات تو تم میرے پاس آ جاتے، بی بی معصومہ سلام اللہ علیہا تو دو عالم کی شفاعت کے لیے ہیں. یعنی اس مقام وہ مرزا عباس کمی کے لیے علامہ طباطبائی نے بھی اس کو بیان کیا ہے اور علماء بھی بیان کرتے ہیں کہ نجف زیارت پر گئے، عراق کی زیارتوں پر گئے تو وہاں پر سید مہدی بحر العلوم سے ملاقات ہوئی. رش تھا، لوگ بیٹھے ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا کہ اس طرح سوال پوچھا کہ جب کچھ لوگ چلے گئے تو کہا کہ ہم ساتھ پڑھتے تھے، میں بھی آپ کے ساتھ پڑھتا تھا. البتہ مرزا کمی کے بھی مقامات ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ سید آخر کیا چیز ہے کہ جس کی وجہ سے آپ ان مقامات تک پہنچ گئے. آپ کا جو مقام ہے، آپ کا جو مرتبہ ہے، آپ کی جو معنویت ہے، آخر کیا چیز ہے، کس چیز نے آپ کو یہ سب عطا کیا. تو سید مہدی بحر العلوم بتاتے ہیں کہ میں جب طالب علمی کا دور تھا تو میں ہر رات کو مسجد کوفہ عبادت کرنے جاتا تھا، اور یہ میرا روٹین تھا، اور صبح آ جاتا تھا تاکہ درس پڑھ سکوں. اور اس طرح میں رات کو نکلا مسجد کوفہ جانے کے لیے، تو رستے میں میرا دل چاہا کہ میں مسجد سیلا چلا جاؤں. مسجد سیلا اور مسجد کوفہ میں فاصلہ ہے، جو لوگ گئے انہیں پتہ ہے کہ کتنا فاصلہ ہے. کہا کہ کیونکہ اگر آپ حرم مولا متقیان سے جائیں تو پہلے مسجد سیلا آئے گی اگر آپ پیدل جا رہے ہیں. تو کہا میرا دل کھچا کہ میں مسجد سیلا کی طرف چلوں، لیکن میں نے کہا نہیں، میں روز وہیں جاتا ہوں. کہتا میں اور آگے بڑھا تو دیکھا کہ ایک دم خاک کا طوفان آیا ہے اور اس نے خود ہی مجھے موڑ دیا. تو میں مسجد سیلا جیسے ہی دیکھا تو وہاں مقام صاحب الزمان پر کوئی شخص بیٹھا ہوا بڑی دل نشین آواز میں کوئی دعا پڑھ رہا ہے. دعا ایسی تھی جس نے مجھے کھینچا. جیسے ہی کھینچا تو میں قریب گیا اور قریب گیا تو مجھے اس ہستی نے، اس نورانی ہستی نے مجھے کہا مہدی قریب آ جاؤ. رات کا وقت تھا، تھوڑا گھبراہٹ بھی تھی. کہا مہدی قریب آ جاؤ. میں تھوڑا اور قریب ہوا تو وقت کا امام نے کہا مہدی ادب کا تقاضا یہ ہے جب بلایا جائے تو آ جاتے ہیں. کہتے میں جھکا
انہوں نے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا، کہہ رہا وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، اس سینے سے جو علم آیا وہ اب سنبھل نہیں رہا۔ یعنی وجود ایسا ہے، وجود ایسا ہے، یعنی آپ گفتگو کریں امام کی، آپ کا وجود معطر ہو جائے گا۔ وارث وہی ہے، سب اسی کا انتظار کر رہے ہیں، پورا کائنات کا سسٹم جو ہے نا اسی انتظار میں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ظہور ہوگا تو عدالت قائم ہوگی، نظام الہی قائم ہوگا، قرآن کی حکومت ہوگی، کربلا کا بدلہ لیا جائے گا، جلے ہوئے دروازے کا بدلہ لیا جائے گا۔